آج کی سب سے بڑی خبر کہ پاکستان نے بھی فائنلی غزہ پیس بورڈ پر جو ہے وہ سائن کر دیا ہے. ٹوٹل 20 ممالک نے جو ہے وہ اس پر دستخط کیے ہیں. کلاسر صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ایک ایسا معاہدہ جو کہ تنازع کا بھی شکار ہے، جس کو کہا جا رہا ہے شاید یہ UN کے پیرالل جو ہے ایک بورڈ بنانے کی کوشش کی ہے، اس میں پاکستان کا شامل ہونا، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ بڑا مشکل سوال ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں پولرائزڈ قسم کی اوپینین ہے، اسپیشلی کیونکہ اس میں اسرائیل کے حوالے سے ہماری بڑی ایک لانگ سٹینڈنگ ایک پوزیشن ہے، جو فلسطین میں ہوا، جو غزہ میں بھی ہوا ہے، ریسنٹلی ہوا ہے، جو میسکر ہوئے ہیں. سو پاکستان کے لوگ بڑا اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں کہ جناب کہ وہاں پہ اسرائیل جو ہے، پھر ایران پہ اٹیک کیا، ایران ہمارا بھائی اور ہمارے ایک دوست ممالک، وہاں پہ جو بمبارمنٹ کی گئی، وہاں لوگ شہید کیے گئے. سو وی ہیو مینی ریزنز، کوئی ایک نہیں کئی ریزنز ہیں اسرائیل کے ساتھ ہماری ایک اس کو برا سمجھنے میں، ہوسٹائل سمجھنے میں، جنہوں نے اتنا قتل عام کیا ہے، لوگ مارے ہیں اور یہ ملکوں پہ اٹیک کیے ہیں، وہ ساری چیزیں. اب دوسری طرف مطلب ایک تو یہ سائیڈ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ جناب کہ آپ جو مسلمانوں کا، جن کو ہم قاتل سمجھتے ہیں، بچوں کا، عورتوں کا، سب کا، ان کے ساتھ پاکستان کیسے بیٹھے گا ایک ہی اس میں بورڈ پہ؟ نو دیٹس اے کوسچن. اور ملیحہ لودھی صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت اس بات کو ٹاپ پہ وہ کر رہی ہیں، لیڈ کر رہی ہیں اس پوائنٹ آف ویو کو کہ آپ اسرائیل کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں. اب ان کی بات میں بھی وزن ہے. اچھا، وہ اس لیے بھی ان کی بات کو بہت سارے لوگ سیریس لے رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ اس امریکہ میں وہ رہی ہیں، پاکستان کی سفیر رہی ہیں، وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی رہی ہیں، پھر بھی نواز شریف صاحب کے بھی دور میں میرا خیال ہے رہی ہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب کے دور میں بھی رہی ہیں، جناب مشرف صاحب کے دور میں بھی، مطلب UK میں بھی رہی ہیں، UNO میں بھی رہی ہیں. میرا خیال نواز شریف صاحب کے دور میں نہیں رہی، بینظیر بھٹو صاحبہ کے اس میں گئی تھیں، میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں. جناب مشرف صاحب اور پھر عمران خان صاحب کے دور میں UNO میں ہماری وہ اس میں تھیں، وہ UK میں بھی رہی ہیں، اور بڑا ان کا نام ہے ڈپلومیٹک ورلڈ میں، بڑا ان کی اپنی کریڈیبلٹی بھی ہے، وہ باتیں سمجھتی بھی ہیں آپ اور مجھ سے تو ہزاروں گنا بہتر. اور وہ کتاب پڑھنے والی وہ ہیں، وہ کتابیں پڑھتی ہیں اور انٹیلیجنٹ، اخبار کے ایڈیٹر رہی ہیں، اس میں ون اے ویری پاورفل ون. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اسی چیز کے خلاف کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ٹرمپ صاحب کو اپنی ایک فینٹسی، آپ ان کی فینٹسی کو پورا کرنے کے لیے آپ پہنچ گئے، بیٹھ گئے ساتھ میں. ایک تو یہ سائیڈ ہے. میں مطلب باقی لوگوں کو نہیں بتا رہا کیونکہ وہ اس بات کو وہ کر رہے ہیں، مطلب ان کے خیالات کو جو ایک طبقہ ہے بڑی حد تک اس پورے یہ بورڈ پہ بیٹھنے کے خلاف ہے، ان کے مطلب ویوز کو اگر کوئی اس وقت ریپرزینٹ کر رہا ہے تو ملیحہ لودھی صاحب کر رہے ہیں. سو میں نے ان کی ہی باتوں کو سم اپ کر دیا، ان کا پولیٹیکل، کیونکہ ان کا نام بھی ہے، سے بھی ہے، بیک گراؤنڈ بھی ہے، ڈپلومیٹک ورلڈ میں ان کو جانا پہچانا جانتا ہے. سو ان کا پوائنٹ آف ویو جو دوسرا ایک اور ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ آپ بورڈ پہ بیٹھیں گے تو UNO میں نہیں بیٹھے ہوئے آپ. UNO میں بھی تو وہ سامنے اسرائیل والا بیٹھا ہوتا ہے، ساتھ میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں. سو پھر اگر یہ رکھنا ہے آپ نے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا، پھر تو ہمیں UNO میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اسرائیلی بھی آتے ہیں، وہ ہماری تقریریں سنتے ہیں یا نہیں سنتے، بیکارڈ کرتے ہیں، ہم ان پہ نعرے لگاتے ہیں، وہاں پہ نعرے لگاتے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر اگر اس بورڈ پہ نہیں بیٹھنا تو پھر UNO میں بھی ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اسرائیل جو ہے اس کا رکن ملک ہے، وہاں پہ وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آتا ہے. تو ایک آرگومنٹ ساتھ. دوسری چیز، اگر ہم نہ ہوں اس بورڈ پہ، اتنا بڑا اہم بورڈ ہے، تو پھر پتہ ہے یہاں پہ بحث کیا ہونی تھی. یہ دوسری سائڈ جو آ رہی ہے، میں ایم ناٹ گیونگ اینی، اپنی طرف سے میں ابھی رائے نہیں دے رہا، میں سمپلی آپ کو سائڈز بتا رہا ہوں. اس وقت اگر پاکستان اس بورڈ میں نہ ہوتا، پاکستان کو انوائٹ نہ کیا جاتا، پتہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی ناکام ہوگی ہے، اس کی سیکورٹی پالیسی ناکام ہوگی، ہم ایسولیشن کا شکار ہو گئے. انڈیا میں شادیانے بج رہے ہوتے کہ دیکھا پاکستان جو ہے نا، اٹ ہیز بین لیفٹ آؤٹ. مڈل ایسٹ ہمیں مطلب ایک طرح اتنی بڑی چینجز آ رہی ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ ہمیں اگر نظر بھی آ رہی ہیں، بہت سارے نئے الائنسز بند، مطلب سعودی عرب اور UAE کا کس نے سوچا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف مطلب جنگ لڑنے تک آ جائیں گے. سو وہاں پہ نئی پوزیشننگ ہو رہی ہے، مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے، نیو جغرافیکل وہاں چیزیں مرج کر رہی ہیں. پتہ چلتا ہے پاکستان تو کہیں پہ ہے نہیں. تو پاکستان اگر کہیں پہ نہیں ہے تو سب سے زیادہ تنقید ہے نا یہ یہیں سے آنی تھی. اور پھر یہاں ٹویٹس بھی ہونے تھے، پھر شوز بھی ہونے تھے. اور معذرت کے ساتھ میرا بڑا ان سے ایک انتہائی ایک اچھا تعلق ہے ملیحہ لودھی صاحبہ سے، شی از اے ونڈرفل پرسن. تو وہ اس بات پہ ناراض نہ ہو جائے میرے اس کامنٹ پہ، آئی ہوپ کہ ان تک نہیں پہنچے گا، کہ پھر وہ پہلا ٹویٹ وہی تو وہ اب آگے ملیحہ لودھی صاحب ہی کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا ڈپلومیٹک ورلڈ میں وہ رہ گیا، اکیلا رہ گیا. اور یہی ریزننگ دیتے ہیں کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اور ہم پاکستان کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے، امریکہ کا بلا بلا، جسٹ مائی ویو. اب سوال یہ ہے کہ ایک اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہونے سے فرق یہ پڑے گا کہ اور بھی مسلمان ممالک بیٹھے ہوئے ہیں. سو یو ہیو اے سنگل وائس. اتنا بڑا بورڈ ہے، اتنے سارے ممالک ہیں، چلو 8 10 15 مطلب مسلمان ممالک ہوں گے تو یہ کم از کم غزہ کو، فلسطینین کو کوئی پروٹیکٹ تو کر سکتے ہیں، ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں. کوئی وہاں پہ ایسی موو ہو رہی ہے
مطلب جس کو اس میں اپوز کیا جا سکتا ہے, آرگو کیا جا سکتا ہے, ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں مت کریں, اور مطلب بڑے پاورفل ممالک اس میں شامل ہیں بورڈ میں. سو وہاں پہ کم از کم پاکستان اور باقی ملکوں کے ہونے سے ان کو وہ غزہ جو ہے یا اس فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ کسی حد تک کانفیڈنٹ فیل کریں گے کہ پاکستان از دیئر, اور پاکستان نے بڑا ان کے بلکہ پرائم منسٹر کو دیکھ رہا تھا, فلسطین کے تھے وہ, خیر تو شکریہ ادا کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کا. سو آپ کا اس وقت بورڈ پہ ہونا, میری رائے میں اپنی رائے دے رہا ہوں, باقی ہر کسی کی اپنی اوپینین, وی ریسپیکٹ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, میرا خیال ہے آپ کے پاس کیچ 22 سچویشن تھی, آپ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ لائک اٹ ناٹ, مطلب ہم اس پہاڑ پہ تو چڑھ جاتے ہیں, بانس پہ تو ہمیں چڑھا دیا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑا 8 ارب میں سے ہم 25 کروڑ جو ہے نا ہم کوئی یونیک ہیں اور دنیا ہمارے مطابق چلیے, ہمارے اندر یہ بھر دی گئی ہوا, پھونک بھری ہوئی بہت سارے لوگوں نے, اسی پھونک کے نتیجے ہم بہت ساری چیزیں آگے اس طریقے سے کرتے ہیں. اس وقت آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ پورے مڈل ایسٹ کو اپنا مخالف بنائیں, یہ ہمارے ساتھ مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے نا, کرائسس ہے. چلو امریکہ کو آپ نہیں کر سکتے افورڈ, کہتے اب نہیں کر سکتے. پھر ٹرمپ صاحب کے اس وقت یورپ نہیں لڑ پا رہا, چلو یوں دیکھ لیتے ہیں, وہ کیا پدی کا شوربہ, لیکن ہمیں وہ بانس پہ چڑھایا ہوا نا کہ آپ دنیا کے بادشاہ, یہ 8 ارب کی آبادی چل آپ لوگوں کی وجہ سے رہی ہے, یہ جو 25 کروڑ ہم بیٹھے ہوئے. بھائی آپ کو یورپ سے بڑی قوم ہے, ہم یہ یورپ کی اتنی بڑی قوم ہے, اتنے بڑے ملک ہے, نیٹو جن کا بہت بڑا ایک دفاعی جنگ خدا نہ خاصا لگ بھی جائے تو کچھ نہ کچھ امریکہ کو ٹکر دے سکتے ہیں نا. ہم تو بالکل نہیں دے سکتے, ہم تو کسی پوزیشن میں نہیں ہے. سو نہ آپ امریکہ کو ٹکر دے سکتے ہیں, نہ باقی ملکوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں ان دا گیون سچویشن آپ کے پاس ایک بہتر موو تھی کہ آپ کو بورڈ پہ ہونا چاہیے. آپ اسرائیل کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے تو اب یو این او میں بھی بیٹھے ہوئے, آپ کہنا چاہ رہے ہیں ایسا کوئی چوائس تھی ہی نہیں. میرا تو اس کو انگریزی میں اس کے لیے نا ایک ایڈیم ہوتا ہے, اس کو ہابسن چوائس کہتے ہیں. میں اگر صحیح پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایبسولوٹلی دیر از نو چوائس. لیکن آپ کو لگتا ہے کلاسر صاحب, اگر اس کو ٹھیک ہے آپ کی یہ بات انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ایز سچ کوئی چوائس ہی نہیں تھی, ہماری کوئی ایسی پوزیشن ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی چوائس کر سکتے, لیکن پاکستان کے اندر اگر یہ بحث کرا لی جاتی پارلیمنٹ میں اس ٹاپک پہ تو تھوڑا بہت جو ہے ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا. ناٹ دیٹ اٹ میٹرز, کیونکہ آپ نے خود کہا کہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی جسٹ فار دا سیک آف اٹ. ہاں نہیں, مطلب ڈیموکریٹک کنٹریز میں تو یہ کچھ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیبیٹ کرانی چاہیے. اب ڈیبیٹ ہوتی ہے, اب وہ کتنے دن چلتی, میں تو اس حق میں ہوں, بالکل ہونی چاہیے تھی. کیبنٹ لیول پہ بھی ہونی, آئی ڈونٹ نو کیبنٹ میں انہوں نے لے کر گئے ہیں یا نہیں گئے, کوئی بات سامنے آئی ہے, میری آنکھ سے تو نہیں گزری. یہاں پہ یہ رواج ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ جو ہے جسٹ فار دا سیک آف پارلیمنٹ, بہت سارے آگے ہم آئیں گے, میں اس پہ اگلے 1-2 سیگمنٹ میں بات کروں گی. پارلیمنٹ نہیں ہے یہ, مطلب یہ حالانکہ فیشن ہوتا ہے یہ کہنا. میں 2002 سے کر رہا ہوں, میں نے بڑی ساری پارلیمنٹ میں کتنی گزری ہیں درمیان میں, 1 2 3 4 5 گزری ہیں, جو اتنی وسٹ ان افیکٹو اسپائن لیس بیکار, میں نے ٹوتھ لیس پارلیمنٹ میں پچھلے میں نے 23-24 سال میں نہیں دیکھی. یہ میں ساری کور کر کے کہہ رہا ہوں, میں اس سے زیادہ یوز لیس پارلیمنٹ جس کی کوئی بھی وہاں پہ وہ نہیں ہے. نہیں میں, اور میرا خیال ہے جو میرے وہاں پہ وہ جاتے ہیں اس میں بہت سارے ہمارے پولیٹیکل رپورٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, پر وہی والی بات ہو رہی ہے کہ لولی وہ لنگڑی جمہوریت بہتر ہے. بس وہ یہ لولی لنگڑی کا سنتے تھے, پڑھتے تھے کہ لولی لنگڑی جمہوریت نا امریت سے بہتر ہے. اچھا مجھے نا سمجھ نہیں آتی ہوتی یہ لولی لنگڑی کیا ہوتی ہے. میں لولی لنگڑی کا اللہ نے میری زندگی میں مجھے دکھا دیا کہ بھائی صاحب یہ لولی لنگڑی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ روزانہ جاتے ہیں, کمیٹیز میں جاتے ہیں, وہاں پہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. سو لیکن اس کے باوجود لولی لنگڑی جیسی بھی ہے نا, لیٹی ہوئی اسپائن لیس, اس کے آگے ایک دن کی ڈیبیٹ کرا لیتے ہیں. پہلے بھی اتنے سارے بل آپ اپنی مرضی سے پاس کروا لیتے ہیں, کون سا روک لیتے ہیں آپ, جو تقریریں کرنے تھے غصہ چھوسا کروا لیں آپ, پھر اس کے بعد جا کے سائن کر دیں. ان کو بھی پتا ہو ٹرمپ صاحب کمپنی کو کتنی مشکل ہوئی ہے یار, ان بیچاروں کو تھوڑا سا ان پہ احسان چڑھ جاتا, دیکھا سر ہم کتنی مشکل سے آپ کو. انہوں نے سوچا پریٹینڈ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑے وہ چھوڑ گئے. وہ مطلب ہے وہ ایک ہے اس کا, میں جاتے جاتے ذرا وہ کہہ دوں کہ یہ اس کے بی جے پی کے ان کے لیڈر ان کے ہیں ایل کے اڈوانی صاحب, تو ان کو نا ایک ٹانٹ کیا میڈیا نے, کسی بات پہ پولیٹیکل کمپرومائز کیا کسی میڈیا کے. اس نے کہا جناب کہ آپ لوگ جو ہیں تو اس وقت آپ نے کمپرومائز کیا ہوا ہے, رجسٹ نہیں کر رہے. میں ان کو ٹانٹ کیا کہ آپ نے کمپرومائز کر لیے تو فلاں فلاں. تو انہوں نے میڈیا کو جواب دیا, انہوں نے بات سنیں, ہم نے تو کیا ہے, جو نہیں کیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ 1975 میں اندرا گاندھی صاحبہ نے یہاں ایمرجنسی لگائی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ میڈیا کو, انڈین میڈیا کو, ہندوستانی کو, وہ آپ ذرا بینڈ ہو جائیں, جھک جائیں. آپ جھکنے کی بجائے آپ لوگ تو لیٹ گئے تھے, آپ ہمیں کیسے یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ کرتے. بڑا مشہور ان کا قول ہے. تو سیم پارلیمنٹ جو ہے نا اس وقت بالکل فلیٹ ہے, کوئی رجسٹنس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے یہاں پہ. تو وہی مجھے ایل کے اڈوانی صاحب والی بات یاد آ رہی ہے, آپ نے کہا جناب کہ کیا وہ ہے, تو یہ حساب ہے اس کا.